إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ کھانے کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ عبادت سے ہے، ٹھیک ہے؟ حلال اور طیب کھانا، حلال اور طیب کھا کے اللہ کا شکر ادا کرنا اس طرح سے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، اور جب ہم حلال اور طیب کھائیں گے تو اس سے ہم ہیلدی رہیں گے، تندرست رہیں گے، اور جب ہم تندرست ہوں گے تو اس سے پھر ہمارے جسم کی ضروریات تو پوری ہوں گی ہی، یعنی جسم جو ہے طیب میں جیسے اب ہم نے سیکھا کہ نہ تو بہت کم آپ کھائیں گے، نہ آپ اوور ڈائٹ کریں گے، نہ آپ ردی باسی کھائیں گے، نہ آپ اپنی طبیعت کے خلاف یعنی کسی بیماری کو بڑھانے والی جو غذائیں ہیں وہ کھائیں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کا جو باڈی ہے وہ ہیلدی رہے گی۔ جب باڈی ہیلدی ہوتی ہے تو اس سے روح پر بھی اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کا جسم صحت مند نہیں ہوتا تو پھر بیماری میں، تکلیف میں آپ عبادت میں بھی ایفیشینٹ نہیں رہتے، عبادت میں بھی اتنا آپ کا دل نہیں لگتا۔ جب آپ کے جسم میں درد ہے، آپ بخار کی کیفیت میں ہیں، آپ غنودگی کی کیفیت میں ہیں، تو آپ عبادات بھی بہت اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہماری غذائیں ہیں ان کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہمارے معمولات پہ بھی پڑتا ہے۔ مثلاً اگر آپ ہیلدی نہیں کھاتے، آپ انہیلدی کھاتے ہیں، آپ کم کھاتے ہیں، آپ ڈائٹ کر رہے ہیں اپنی بظاہر اپنی ایک فزیک کو مینٹین رکھنے کے لیے، لیکن آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اندر سے، آپ انہیلدی طریقے سے ڈائٹ کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر چڑچڑا پن آ جائے گا، آپ لیزی ہو جائیں گے، آپ بالکل صبح میں ایکٹیو ہی نہیں ہوں گے، بہت سارے کام آپ نہیں کر سکیں گے، اور جب آپ کے کام ٹائملی ہوں گے نہیں اور آگے ایک میس اکٹھا ہو جائے گا آپ کے لیے، تو اس میں بھی پھر فردر آپ جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ کی طبیعت میں غصہ اور جھنجھلاہٹ اور چڑچڑا پن آئے گا، اور پھر وہ چیزیں آپ کی دوسرے ریلیشنز پر ایفیکٹ کریں گی۔ آپ کے اسپاؤزز ایفیکٹ ہوں گے، آپ کے بچے ایفیکٹ ہوں گے، آپ کے ارد گرد دیگر لوگ اس چیز سے ایفیکٹ ہوں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو کھانا ہے یہ ڈائریکٹ آپ کے جذبات کے اوپر بھی اثر کرتا ہے، یعنی آپ کو بیسکلی اسٹرینتھن کرتا ہے سم ٹائم، اور سم ٹائم آپ کو ویک کرتا ہے۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میت کے گھر والے ہوتے ہیں ان کو تلبینہ کھلانے کا حکم دیا تھا۔ تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دودھ کے اندر کھجور کو پکا کے اور اس کے اندر کچھ گیہوں ڈال کے اور کچھ اس طرح سے ایک ریسیپی بنائی جاتی ہے وچ از رچ ان نیوٹرینٹس، اور بہت کوئک انرجی دیتی ہے انسان کو۔ تو غم کی کیفیت سے باہر آنے کے لیے بھی اس طرح کی ڈائٹ ضروری ہوتی ہے جو آپ کو انرجی دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ کے جو کچھ ایسی چیزیں جیسے ہم نے بات کی تھی اس دن کہ اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، تو وہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ایفیکٹ کرتا ہے انسان کے سیکشول ایموشنز کے اوپر، ٹھیک؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیے کہ رویوں پر بھی کھانا جو ہے، غذا جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے۔ رویوں پہ کس طرح ایفیکٹ کرتی ہے؟ مثلا جب انسان کھانا کھانے میں حلال اور طیب میں سے باہر اس کی میں سے نکل آتا ہے، حدود میں سے، مثلا اسراف کر رہا ہے اس میں، تو اب کیا ہوگا؟ یہ اس کا جو کھانا ہے وہ جو اس طرح سے اسراف کر رہا ہے اور کھانے کو ضائع کر رہا ہے، یہ اس کے اندر تکبر، اس کے رویے میں تکبر کی طرف اس کو لے کے جائے گا۔ اسی طرح جب آپ اوور ڈائٹ کر لیتے ہیں، بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، اسٹف کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، بہت زیادہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی طبیعت لیتھارجک ہوتی ہے کہ انسان کے اندر غفلت آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو خوراک جو ہے وہ ہماری عبادات پر اثر کرتی ہے، اور پھر
ہمارے معمولات پر، ہمارے جذبات پر۔ آیت کا خلاصہ پھر کیا ہوا کہ حلال اور پاک کھائیں گے تو پاکیزہ اعمال کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں یہ سمجھایا کہ آپ نے جو بھی کھانا ہے وہ دو چیزوں سے مزین ہونا چاہیے. اسی کے کانٹیکس میں اگلی آیت میں آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 174 جہاں سے آج ہمارا لیسن سٹارٹ ہونا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ کچھ جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس سے خریدتے ہیں، لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت. تو کیوں لوگ اللہ کی کلام کو چھپاتے ہیں، کیوں اللہ کی کتاب کو چھپاتے ہیں؟ بیسیکلی اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ حلال اور حرام کے احکامات کو چھپا دینا، چاہے وہ کھانے پینے سے متعلق ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کے متعلق ہو، کیوں چھپایا جاتا ہے؟ تو یہاں پر پیچھے جو ان کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی لوگوں سے دنیاوی فائدے سمیٹنے کی خاطر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کھانا میں پیچھے آ گیا نا کہ حلال کھاؤ، تو یہ کیا ہے پھر؟ اللہ کی کتاب کو چھپا دینا، اللہ نے جو حکم نازل کیا ہے اس کو چھپا دینا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کا مال حاصل کیا جا سکے اور اس سے دنیاوی فائدے حاصل کیے جا سکے، اس سے اپنے پیٹ بھرے جا سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں صرف آگ کو بھر رہے ہیں. بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ کتاب اللہ کو چھپانا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کیسے کتاب کو چھپایا جاتا ہے؟ کیا کچھ چھپایا جاتا ہے؟ کیوں چھپاتے ہیں؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ وہ اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر، اپنے پیٹ بھرنے کی خاطر جو ہے وہ حقیقت حال کو چھپا جاتے ہیں، اللہ کے احکامات کو چھپا جاتے ہیں، حلال حرام کے احکامات کو چھپا جاتے ہیں تاکہ لوگوں سے فائدے اکٹھے کر سکیں. اب یہ ہوتا کیا ہے؟ مثلا کتاب اللہ کا سارا علم لوگوں تک نہ پہنچانا، یعنی اللہ نے جو کچھ بینات نازل کی ہیں اس میں سے کچھ تو بتانا ان کو اور کچھ چھپا دینا. یا پھر یہ کہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، علم پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اس کو دوسروں تک مکمل نہ پہنچانا. یہ بات سمجھ آئی یہ کیا چیز ہے؟ مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ نالج از پاور، تو جس کے پاس نالج ہوتا ہے وہ امپاورمنٹ میں ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو لوگوں کو محض اس لیے پورا کا پورا علم ٹرانسفر نہ کرنا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا تو پھر یہ میری طرف رجوع نہیں کریں گے، یہ میری جو پاور ہے نالج کی وہ ختم ہو جائے گی، مجھے جو مرتبہ ملا ہوا ہے وہ مجھ سے چھن جائے گا. پھر مذہبی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے بھی یہ کیا جاتا ہے. مذہبی اجارہ داری کیسے؟ مثلا باپ اگر عالم ہے تو بیٹے کو وہ اپنی گدی پہ بٹھائے گا. اگر کوئی اور اس کا شاگرد جو ہے وہ اس قابل ہے، اس کے پاس نالج زیادہ ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، دین کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی، لیکن باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہی بچہ جو ہے وہ اس گدی پہ بیٹھے، تو وہ اپنا علم جو ہے وہ سارے اسٹوڈینٹس تک نہیں اس طرح ٹرانسفر کرتا جس طرح وہ صرف اپنے بچے تک کرتا ہے. تو یہ بھی اسی میں آ جائے گا چھپانے کے معنوں میں. پھر اگر کوئی دنیاوی فائدے کے لیے دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے، مثلا آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ اسکولز میں ایک خاص وہ انٹروڈیوس کروایا گیا قرآن کریم کو اس طریقے سے کہ ہر کلاس کے اندر کچھ حصہ قرآن کا جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. اب کوئی صرف اس لیے ڈگری کر رہا ہے یا اس لیے قرآن کا کورس کر رہا ہے کہ کل کو اس کو جاب مل جائے، تو یہ بھی غلط ہے. ٹھیک، یہ بھی طریقہ غلط ہے. یہ بھی کس میں آ جائے گا؟ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا میں، رائٹ. پھر آپ دیکھیں کہ محض شہرت کی خاطر
خاطر علم حاصل کرنا، مطلب لوگ مجھے بہت بڑا اسکالر کہیں، تو یہ بھی کیا آ جائے گا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. دین کا علم کیوں حاصل کرنا تھا یا کیوں دوسروں تک پہنچانا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ نبیوں کا کام ہے، اور ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں یہ کام اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے ہم پہ. تو بجائے اس کے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا کا کام ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم نے اس کو کر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اللہ سے کریڈٹ لینا ہے، جیسے کہ تمام انبیاء نے اپنی قوموں سے یہی کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین پر ہے، میں اسی سے اجر چاہتا ہوں. لیکن بندہ یہ چاہے کہ اس کو بہت بڑا اسکالر سمجھا جائے اور وہ اس لیے پھر آگے سے آگے ڈگری کرتا جائے اور اپنے وارڈ کے اندر مشکل سے مشکل الفاظ استعمال کرے، اور اس طرح سے تو یہ بھی کیا آ جائے گا، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. شیطان جو ہے وہ اس طرف سے آتا ہے، علماء پر شیطان جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ اس نہج پہ آتا ہے، یہاں سے حملہ کرتا ہے، ان کے اندر ریاکاری پیدا کر کے یا ان کے اندر تکبر پیدا کر کے. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ پھر یہ ایک وہی ٹاپک ہم نے پہلے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا جب یہ بنی اسرائیل کے معاملے میں اسی طرح آ رہی تھی کہ آیات کو کے بدلے قیمت لینے کی. تو آپ جب دین سکھاتے ہیں تو جب آپ ایک ادارہ چلا رہے ہوتے ہیں تو ادارے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو آپ فیس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کو صرف چیریٹیز پر کسی بھی ادارے کو نہیں چلایا جا سکتا. تو یہاں تک تو جائز ہے، لیکن محض صرف اس مقصد کے لیے دینی ادارہ قائم کرنا کہ فیسیں لی جائیں گی ان بچوں سے اور ایک سورس آف انکم اس کو بنایا جائے گا، تو وہ چیز پھر درست نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اچھا سوری یہ بیچ میں سے بھی آیت کا حصہ رہ گیا. ما یاکلون فی بطونہم الا النار، نہیں یہ بھر رہے اپنے پیٹوں کو مگر یہ کہ آگ سے. اب یہ دنیا کا جو بھی فائدہ کما رہے ہیں اصل میں تو یہ اس سے کیا کر رہے ہیں، اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ان سے زیادہ نیک کوئی نہیں ہے، ان سے زیادہ اللہ کا چہیتا کوئی نہیں ہے، اور ہوگا یہ کہ جب یہ سارے کام کر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا. بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر ایک سے فردن حساب کتاب کریں گے، لیکن بات ان کے ساتھ معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جب ان سے بات کریں گے تو وہ صرف تحدید اور تنبیہ ہوگی، سرزنش ہوگی، ڈانٹ ہوگی، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان سے بات کریں. اللہ عالم کیا اس وقت کیفیت ہوگی، لیکن بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جس دن مومن اپنے رب کا چہرہ دیکھنے کی خوشی میں ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کرنا چاہیں گے، اس دن ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں کرے گا. اور یہ کون کون ہوتے ہیں؟ مثلا ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات نہیں کریں گے. نمبر 1 وہ جس کے پاس راستے میں پانی ہو اور وہ مسافر کو پانی نہ دے. آپ سفر کر رہے ہیں، آپ ایک لوکل اس میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس پانی کی بوتل ہے، گرمی ہے، آپ کے ساتھ جو آپ کی جو سفر کی ساتھی ہیں، کوئی بھی ان نون خاتون ہے جو آپ کے ساتھ سیٹ پر بیٹھی ہیں، کسی کا بچہ پیاسا ہے یا وہ خود پانی مانگتی ہے اور آپ کہیں کہ میرے پاس پانی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پانی کا صدقہ روکنے والے سے بات بھی نہیں کرے گا. اب آپ سوچتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ میرے پاس تو پانی کی بوتل ہے، میں تو اس کو منہ لگا کے پانی پی رہی ہوں، اور میں کسی اور کو کیسے وہ شیئر کرا سکتی ہوں؟ ہیلتھ کانشیس بھی ہے انسان، اور ویسے بھی ظاہر ایک چیز اس کو معیوب لگتی ہے. تو پھر تھوڑا سا اہتمام کریں کہ اپنے ہینڈ بیگ میں جو آپ کا پرس ہے اس میں ایک چھوٹا سا گلاس رکھ لیں.
خود تو آپ اس سے پی رہے ہیں پانی، ان کو بتا دیں دیکھ لیں میں اس سے اس طرح پانی پی رہی ہوں، اگر آپ پینا چاہتے ہیں تو پھر ان کو گلاس میں پانی ڈال کے دے دیں. اور بڑے پیارے پیارے سے چھوٹے چھوٹے ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں، وہ پلاسٹک کے ہوتے ہیں، بند بھی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں. اس نیت سے اگر آپ ان چیزوں پہ خرچ کریں گی، 100-150 روپے کی چیز ہوتی ہے، تو اس میں بھی آپ کا اجر ہوگا. یہ بھی فی سبیل اللہ ہی آپ کا جائے گا، کیونکہ خاص آپ نے پانی کا صدقہ راستے میں کرنے کے لیے وہ چیز خریدی ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر دوسرا شخص وہ جو امام کی بیعت کرے لیکن دنیاوی جاہ نہ ملنے پر اسے چھوڑ دے. جب انسان اللہ کی راہ میں کسی کو امام مانتا ہے، کسی کو اپنا لیڈر مان لیتا ہے، اور پھر وہ لیڈر یا وہ جماعت اس کو وہ دنیاوی عہدہ نہیں دے رہی، مثلا آپ بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت اچھے، آپ ایک قرآن کی کلاس کو جوائن کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کو کوآرڈینیٹر بنا دیا جائے یا اس میں آپ کو اسپیکر بنا دیا جائے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ کسی اور کے پاس ہو، یا کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کو وہ سیٹ نہ دی گئی ہو. اب آپ وہ کلاس چھوڑ دیں، وہ جماعت چھوڑ دیں، اس لیڈرشپ کو چھوڑ دیں. آپ کہیں کہ نہیں جی، چونکہ مجھے یہ عہدہ نہیں ملا، چونکہ مجھے فرنٹ پہ نہیں لایا گیا، تو میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گا. تو ایسا شخص جو جماعت کو دنیاوی عہدوں کے لیے چھوڑ دے. اچھا، اس کو میں نے چھوٹے لیول پر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ اصل میں بڑے پرسپیکٹو میں بھی ہے. مثلا ایک ملک کا سربراہ ہے، آپ اس کی بیعت کرتے ہیں، آپ اس کو اپنا لیڈر مان لیتے ہیں، اور پھر جو اس کی پارٹی کے لوگ ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، وہ محض اس لیے اس کی پارٹی چھوڑ کے دوسری کو جوائن کر لیں کہ اس نے تو مجھے وزارت نہیں دی. یہ بھی اس میں ہی آتا ہے. ان لارجر کانٹیکسٹ یہ اسی طرح سے آئے گا. اسی طرح مساجد کے معاملات دیکھ لیجئے. مساجد میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جو مسجد کے امور کو چلا رہی ہوتی ہے. اب اس کے اندر مختلف لوگ ہیں. اب آپ نے جوائن کر لی وہ میٹنگ، وہ کمیٹی جوائن کر لی. اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی لیڈرشپ ملے، آپ کو بھی آگے کیا جائے، لیکن نہیں کیا جا رہا. تو آپ وہ صرف محض اس لیے دین کا کام چھوڑ رہے ہیں، مسجد کی خدمت چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو وہ چیز نہیں ملی، وہ عہدہ نہیں ملا. پھر تیسرا شخص وہ ہے جو عصر کے وقت اپنا مال جھوٹ بول کر بیچ دے. پہلے زمانے میں خاص طور پر عصر کا ٹائم ہوتا تھا جب لوگ اپنے مال کو وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ انہوں نے مغرب تک سب کچھ سمیٹ سماٹ کے واپس نکلنا ہوتا تھا، گھروں تک پہنچنا ہوتا تھا. تو عصر جو تھا وہ آخری وقت ہوتا تھا، مارکیٹ ٹائم. تو اس وقت یہ سوچ کر کہ میرا مال بک جائے، وہ اس میں جھوٹ بول دے، اس کے بارے میں جھوٹ بول بول کے بیچے، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے. اور پھر یہاں پر جو آ رہا ہے کہ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو چھپاتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا. کیوں چھپاتے ہیں؟ کیوں چھپا رہے ہیں؟ تاکہ وہ دنیا کے فائدے حاصل کر سکیں. ان کی انٹینشن غلط ہے. ولا یوزک، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا. مسلمان جو ہیں مثلا، ان کی کثیر تعداد ایسی بھی ہوگی کہ جو بہت بڑے بڑے گناہ کر کے آئیں گے، کبائر کر کے آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. اب ہوگا کیا کہ جہنم کی آگ میں وہ جب سزا پا لیں گے تو گویا جیسے آگ نے ان کو جلا کر ان کے گناہوں کی آلودگی دھو دی، تو پھر الٹیمیٹلی جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر جنت میں بھیج دیں گے. چاہے وہ جل کے کوئلہ بھی ہو چکے ہوں گے جسم ان کے، لیکن پھر ان کو جو نہر حیوان ہے اس میں غسل دے کر دوبارہ سے فریش کر دیا جائے گا اور ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. یہ ہے ان کا پاک ہونا. لیکن یہ جو لوگ ہیں جو اس لیول پر جا کر گھنونا کام کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کو چھپائے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگ ایمان نہ لیں، لوگ ان کی اجارہ داری کو مانتے رہیں، حسد اور تکبر کی وجہ سے یہ بنی اسماعیل میں نبوت کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے، تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے. جہنم کی آگ بھی ان کو جلا کر پاک نہیں کر سکے گی. یعنی کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو کہ جہنم کی آگ سے بھی پاک اور صاف نہیں ہوں گے، جیسے شرک،
کفر یا پھر وہ گناہ جن کے ساتھ خلود فی النار کا ذکر آیا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، والعذاب بالمغفرہ، مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا ہے. فما اصبرہم علی النار، کس چیز نے ان کو آگ پر صابر بنا دیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، غلط تعویلات کے ذریعے لوگوں سے نذرانے وصول کرنے والے علماء اور پیشوا حضرات جو ہیں، انہیں خوب معلوم ہے، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے ان کرتوتوں کی کیا سزا ان کو ملنے والی ہے، پھر بھی یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. جیسے پیچھے بھی آپ نے پہلے پارے میں بھی پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے پاس آخرت میں خالص تمہارے ہی لیے آخرت کا گھر ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے بوجہ اس کے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے آگے کما کے بھیجا. تو انہیں پتا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. فما اصبرہم علی النار، تو حیرت ماں جو ہے نا یہاں پر یہ حیرت کا اظہار ہے، تعجب کا حروف تعجب میں سے ہے، حرف تعجب ہے. کیا چیز ہے جس نے ان کو آگ پر صابر بنا دیا. شدید قسم کی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ انہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہوگا جب انہوں نے عذاب خرید لیا، انہوں نے گمراہی خرید لی، ان کا کتنا برا انجام ہونے والا ہے، یہ کیسی آگ میں جلائے جائیں گے. تو کیا چیز ہے جنہوں نے ان کو اس پر صابر بنا دیا ہے. تو وہ کیا چیز ہے؟ جلدی سے بتائیے، ایک لفظ میں بتائیے کیا چیز ہے. ان کی خواہش دنیا کی محبت. بالکل، جزاک اللہ خیر. دنیا کی محبت نفس انسان کو اندھا کر دیتی ہے. حقیقت دیکھتے ہوئے بھی انسان اندھا بن جاتا ہے. جو شخص زنا کرتا ہے اپنی خواہش نفس کے اندر بے قابو ہو کے، کیا اس کو نہیں پتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا اس کی سزا کیا ہے؟ کیا اس کو نہیں پتا کہ اللہ کے نزدیک ایک زانی کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا جو شخص زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص اس حالت میں مر گیا تو مطلب وہ ایمان کی حالت میں نہیں تھا. پتہ ہوتا ہے زنا کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، جب کوئی انسان چیٹنگ کرتا ہے، دھوکہ دہی کرتا ہے، کیا اس کو پتا نہیں ہوتا کہ وہ دھوکہ دے رہا ہے؟ جب کوئی وعدہ خلافی کرتا ہے کیا اس کو پتا نہیں ہوتا کہ اس کی کتنی بڑی سزا ہے؟ جب کوئی رشوت لیتا ہے، جب کوئی چوری کرتا ہے، جب کوئی کسی پر بہتان لگاتا ہے، جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن خواہش نفس اس کے اوپر ایسے غالب آ جاتی ہے کہ اس کو آنکھوں دیکھتے ہوئے اندھا، کانوں سنتے ہوئے بہرا بنا دیتی. تو انسان کی اصل دشمن اس کی خواہش نفس ہے. یاد رکھیے، شیطان بھی خواہش نفس کو اپیل کر کے انسان کو بہکاتا ہے. اس کا اصل دشمن اس کا اپنا نفس ہے، اور نفس کو کمزور کیا جا سکتا ہے. نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس امارہ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے اگر وہ کرنا چاہے. لیکن جب ہم خود لذت میں پڑ جاتے ہیں گناہ کی تو ہم اس نفس کو کمزور کرنا کی کوشش ہی نہیں کرتے. صرف چاہ سے تو کچھ نہیں ہوگا نا، کوشش بھی تو کرنی پڑے گی. تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ ہم اس کو کمزور کریں. ہم اس میں ہیلے بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس میں تعویلات دینی شروع کر دیتے ہیں، ہم اس میں بہانے بنانے شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پیچھے جو ریزن تھی ہم نے اس کو ختم کرنا تھا، ہم نے اس کو نفس امارہ کو کمزور کرنا تھا. تو فما اصبرہم علی النار، یہ جانتے تھے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ نے ان سے قیامت کے دن ان کو منہ نہیں لگانا، اللہ نے ان کو پاک نہیں کرنا، جہنم میں یہ ہمیشہ کے لیے پھینکے جائیں گے. انہوں نے ہدایت دے کے گمراہی خرید لی ہے، انہوں نے مغفرت کی بجائے عذاب خریدا ہوا ہے، پھر بھی ان کی خواہش نفس ایسے ان کے اوپر غالب آئی ہے کہ یہ اندھے بنے ہوئے. اسی لیے خواہش نفس
وہ سب سے بڑا مبغوض الہ ہے جس کی پوجا دنیا میں کی گئی ہے. انسان اپنے نفس کو ہی سجدہ کرتا رہتا ہے اور اسی سے باہر آنے کی کوشش نہیں کرتا. جی یہاں میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہوئے جنہوں نے مائک آن کیا تھا اور کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ کہیے، پھر انشاءاللہ میں آگے بات کنٹینیو کرتی ہوں. جی السلام علیکم. میری آواز آ رہی؟ میم جو بات ابھی آپ کر رہے تھے پوری کی پوری بات کا میرے ذہن میں صرف ایک ہی سوال بنا ہے جتنی بات سنی ہے، اور وہ نا مجھے اس چیز سے پریشانی بھی ہوتی ہے اور مجھے اس کی رہنمائی بھی چاہیے کہ جو آپ کی بات سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی آواز کے اندر نا وہ ایسے ببل فین کی وجہ سے تو نہیں ایسا بند کر دیتی ہوں. بہتر ہے، اب بیٹر ہے. فین کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، آپ کا مائک دور ہو یا نیٹ کا کنیکشن ویک ہو. جی اب بات کیجیے. جی مجھے اس میں رہنمائی چاہیے. کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہوتی ہیں بتانے کی بھی، اور مجھے اس طرح کی مطلب کہ شیئر کرنے کی بتانے کی، وہ میں ٹیچر نہیں ہوں لیکن شیئر کرنے کی ہوتی ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں کرتی کہ ان چیزوں پہ عمل کو خود کچھ نہیں کیا ہوتا. تو اور اسی طرح سے ایک اور چیز بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آج کل کتنی بھرمار ہے کہ حدیثیں، قرآن کی باتیں اور واقعات قصے اور نیٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کے پاس 15 فرینڈ ہیں تو اس کو، اگر 25 ہیں تو اس کو 50 ہیں تو اس کو سب کرتے ہوتے ہیں. تو مجھے یہ چیز بہت میرا ہاتھ رکے ہوئے ہوتی ہے اور میں نیٹ اس طرح سے نا مطلب نہیں کرتی شیئر کوئی بھی چیز کسی سے. ایک تو اتھینٹک کا مجھے علم نہیں ہے کہ مجھے پتا ہو کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، اور دوسری چیز یہ کہ ہم نے صرف یہی ایک گیم بنا لی ہوئی ہے کہ بس سینڈ کرنا اور ریسیو کرنا، سینڈ کرنا ریسیو کرنا، سارا وقت اسی میں ہم گزار دیتے ہیں اور عمل میں ہمارے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ان میں چیزوں میں پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ کو اچھی بات کا پتا ہے تو آپ بتائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ خود عمل سے خالی ہیں. تو دونوں چیزیں مجھے جزاک اللہ خیر. آپ کی بات تھوڑی جتنی سمجھ آ گئی ہے میں آپ کو اس میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. پیچھے ہم یہ پڑھ کے آئے تھے کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. تو اس میں ہم نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا تھا، اور وہ کیا تھی ایکسپلینیشن؟ وہ یہ تھی کہ امر بالمعروف ایک فریضہ ہے، ٹھیک ہے، اور خود عمل کرنا بھی ایک فریضہ ہے. یہ دونوں فریضے ہیں. تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور خود عمل کرنا، یہ دو فریضے، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ کرنا دوسرے کو ساکت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم نے خود عمل نہیں کیا تو یہ ہمارا فریضے کو ساکت نہیں کرے گا کہ ہم دوسرے کو بھی نہ بتائیں. یا پھر یہ کہ اگر ہم کسی کو بتا رہے ہیں اور بہت اچھے سے بتا رہے ہیں تو یہ کام کر لینا اس چیز کو ساکت نہیں کرتا کہ ہم اپنے آپ سے لاپرواہ ہو جائیں. تو یہ دونوں چیزیں فرض کے لیول پر ہیں، کرنی رائٹ. دوسری جو آپ کی بات کہ ابنڈنس ہے آج کے دور میں، ہر کوئی فارورڈ کر رہا ہے، تو پھر اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ زیادہ افیکٹولی اس کو کیسے کریں. یہ تو نہیں کہ آپ فارورڈ کریں. ٹھیک ہے، میں خود نہیں کرتی فارورڈیڈ میسیجز یوزلی میں آگے فارورڈ نہیں کرتی. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ بہتر پیرائے میں جہاں سے ہمیں آؤٹ پٹ مل سکے ہم اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے آپ کسی ایک فرد کو جو چیز آپ کے پاس جو علم ہے آپ کس طرح اس کو دے سکتے ہیں وقت. جیسے آپ ہی نے مجھے بتایا، آپ ہی نے کلاس میں شیئر کیا تھا نا کہ آپ کی غالباً کوئی نیبر تھی جن سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، انہوں نے آپ کے لیے ٹائم نکالا. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہے سارے دن میں، ایک وقت میں آپ کلاس پڑھ رہی ہیں تو دوسرے وقت میں، تیسرے وقت میں آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح لوگوں تک، کسی ایک بندے کو پکڑ لیں، 2 3 جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں، بلا لیں، فزیکلی لے لیں، آن لائن لے لیں، تو آپ کو کرنا شروع کر دیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر، اب یہ جو کلاس ہے نا، یہ کلاس کیا ہے؟ یہ ایک پیٹرن کلاس ہے جس میں پڑھایا جا رہا ہے. یہ نہیں ضروری کہ آپ پیٹرن کلاس ہی لے لیں، لائک پڑھانے والی کلاس لے لیں. آپ اس کو ایک ڈسکشن گروپ بھی لے سکتے ہیں جس پیٹرن پر آلموسٹ ہمارا تفقع کا گروپ ہے، لیکن چونکہ ابھی بہت سارے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ ڈسکشن میں نہیں کرتے تو یوزلی میں ہی بول رہی ہوتی ہوں. لیکن یہ
کہ بیسکلی اس میں اسی لیے ان لوگوں کو دعوت دی گئی تھی کہ جو قرآن پہلے سے پڑھے ہوئے ہیں، گرامر بھی جانتے ہیں، تو اس میں فردر وہ ڈسکشن کرے. تو آپ ڈسکشن گروپ رکھ لیں، آپ ٹاپک پر رکھ لیں. لائک آپ سبھی کو میں یہ کہہ رہی ہوں، صرف یہ رقیہ سے نہیں کہہ رہی، سب بہنیں جو دین سیکھ رہی ہیں، جو یہ ذمہ داری محسوس کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک اچھی بات ہے اور وہ بتا سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فہم دیا ہے، یہ کیلیبر دیا ہے، وہ بول سکتی ہیں، تو وہ اس کو اسی طرح 2 3 4 5 دوستوں میں، فیملی ممبرس میں بیٹھ کر ڈسکشن کے طور پہ کر لیں، ٹاپکس لے کے کر لیں، کسی بھی طریقے سے کر لیں. اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک باقاعدہ ایک کلاس ہی شروع کریں یا کچھ ایسا ہی. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ بعض اوقات اپنا دل مطمئن نہیں ہوتا کہ ہم خود تو اس پہ عمل کر نہیں رہے. تو پیچھے جب ہم یہ تفقہ کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا تو اس میں غالباً ابن القیم کا تھا، وہ کوٹ انہوں نے لیا ہوا تھا، عمل بال آیات میں وہ انہوں نے دیا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی خرابیاں جو آپ کے اندر ہیں ان کو لسٹ بنائیں اور اس کے بعد لوگوں کو ان سے بچنے کی ترغیب دیں تاکہ آپ کو خود حیا آئے کہ میں خود یہ کام نہیں کر رہا. لائک انسان نے سیکھنا ہی ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو مائل جس طرح کر سکتا ہے وہ کرے. اگر وہ اس طریقے سے مائل کر سکتا ہے کہ میں دوسرے کو تو کہہ رہا ہوں بھائی نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اور میں خود نہیں پڑھ رہا، مجھے تو اس پہ غیرت آنی چاہیے کہ میں خود کیوں نہیں پڑھ رہا، میں کس منہ سے دوسرے کو بتاؤں گا. تو یہ بات ہے کہ یہ فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ اس میں بھی ہیلپ فل ہوتا ہے جب ہم خود ایک کام نہیں کریں اور ہم دوسرے کو بتا رہے ہیں تو پھر ہمیں خود بھی غیرت آتی ہے کہ ہم خود کیوں نہیں کر رہے یہ کام. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. یہ اس وجہ سے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو پیچھے یہ کتاب کو چھپا رہے ہیں، یہ حق تھا جو یہ چھپا رہے ہیں، یہ حق تھا جو انہوں نے لوگوں کو بتانا تھا، اور ان کے اس حق کو چھپانے کی وجہ سے ان پہ اتنی کڑی سزا کیوں ہے کہ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، یہ اتنی بڑی سزا کیوں ہے، ان کے لیے عذاب علیم کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے پاس حق تھا اور انہوں نے حق کو چھپا دیا، اور جب انہوں نے حق کو چھپا دیا تو پھر کیا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، انہوں نے لوگوں کو پورا علم دیا ہی نہیں، اپنے اپنے دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے اپنے حصے کا علم دیا، تو اس سے اختلاف پیدا ہوا. دیکھیں مسلمانوں کے اندر جو فرقہ واریت ہے تو اس کو ہوا کیوں اتنی مل گئی ہے، وہ اتنی زیادہ پھیل کیوں گیا ہے؟ کیونکہ لوگوں نے اپنے اپنے فرقے کے جو بنیادی ان کے فروعی کانسیپٹس تھے ان سے ریلیٹڈ آیات کو یا احادیث کو لے کر صرف اسی علم کو دوسروں تک پہنچانا شروع کر دیا، اور باقی کا جو حق تھا اس کو چھپا دیا. اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کسی ایک گروہ کے پاس جو حدیث جس کو وہ کوٹ کر رہا ہے یا جس ایکسپلینیشن کو قرآن کی آیت کی کوٹ کر رہا ہے، بعض اوقات وہ غلط ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس علم ہی وہی ہے، اس کو اس کے استاد نے یا اس کے استاد کو اس کے استاد نے باقی علم دیا ہی نہیں، تو وہ اسی کو سچ سمجھتا ہے، اور اسی ادھورے کو سچ کو جو اصل میں سچ بھی نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے، غلط ہے، وہ آگے ٹرانسفر کرتا چلا گیا. اب ہوا یہ کہ وہ غلط علم جو ہے یا کچھ حد تک صحیح اور غلط لیکن نامکمل علم جب آگے بڑھتا چلا گیا اور لوگوں نے اس کو لے لیا تو اختلاف آگے سے آگے چلتا چلا گیا. لفی شقاق بعید، وہ مخالفت میں پڑ گئے دور کی، اتنی دور کی کہ چند فروعی چیزوں کو لے کر یا چند ایسی باتوں کو لے کر، جیسے بعض جو ہمارے ہاں افراد ہیں تو ان کے جو کانسیپٹس ہیں وہ کچھ ضعیف احادیث کے اوپر ہیں، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کنسلٹ کرتے اور جن کے پاس علم تھا تو صحیح جو حدیث تھی اس کو لیتے، وہ ضعیف حدیث کو ہی لے کر اس کے اوپر آگے چلتے چلے گئے. تو پھر کیا ہوا؟ کتاب اللہ کو چھوڑ کر یا نامکمل علم لے کر حدیث کا یا کتاب کا
وہ آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، اور یہ پھر اختلاف ان کے اندر ان شقاق بعید بن گیا. وہ جو پھٹنا تھا ان کا، شقاق شق سے ہے، یعنی وہ آپس میں جو پھٹ گئے، وہ جو ایک جماعت تھی جو ایک قرآن کے ساتھ اور ایک نبی کی امت تھی، وہ پھٹ گئے آپس میں، اور پھٹ کے کہاں چلے گئے؟ دور چلے گئے، بہت دور. شقاق بعید ہو گیا ان کے اندر، اور اب وہ ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ گستاخ رسول اور پتہ نہیں کس کس چیز کے فتوے لگاتے ہیں. ایک رسول کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، صرف اس وجہ سے کہ ان تک حق پورا نہیں پہنچایا گیا، چھپا دیا گیا حق ان سے، صرف دنیاوی فوائد حاصل کرنے کے لیے، تو پھر ان کی وہ فرقہ واریت میں پڑ گئی. اب اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے. دیکھیں قرآن کریم میں جو ہے وہ قریباً 4 مقامات پر آیا ہے کہ وجہ جو ہے فرقہ واریت کی وجہ جو ہے، اور وہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، بغیم بینہم، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر سرکشی کرنا، ایک دوسرے کے اوپر برتری جمانا. تو اس چیز سے نکالا کیسے جائے گا ان کو؟ اس کا واحد حل یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کا کلام، اللہ کی زبان میں جو اللہ کے کلام کی زبان ہے اس میں سکھایا جائے، اس میں سمجھایا جائے. ٹھیک ہے؟ اور اس کا واحد ذریعہ کتاب اللہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دینی جو تعلیم دی جا رہی ہے یا مدارس کے جو نیٹ ورکس ہیں ہمارے، وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ آدھا ادھورا علم اتنا ہی دے رہے ہیں، صرف فقہ دے رہے ہیں. قرآن کی فلسفی آف قرآن جو ہے وہ نہیں لوگوں کو سمجھا رہے، قرآن کی روح نہیں ان کو دے رہے، اپنی تفاسیر صرف، اور وہ اس سے باہر جانے نہیں دیتے، اس سے باہر دوسرے اسکول آف تھاٹ کو پڑھنے نہیں دیتے. اور جب وہ اتنا عرصہ ایک چیز پڑھ کے ایک ہی چیز کو لے کے کہ بس یہی صحیح ہے یہی صحیح ہے، وہ جب نکلتے ہیں معاشرے کے اندر تو وہ اتنے ریجڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ پھر دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ہے شقاق بعید، دل پھٹ گئے، ایک دوسرے سے دور ہو گئے. جو ایک امت تھی، کذالک جعلناکم امتن وسطن، ایک امت وسط، امتن واحد کا صیغہ، ایک امت اللہ نے تمہیں بنایا. اللہ نے تمہیں گروہ نہیں پیدا کیا تھا، اللہ نے تمہیں ایک امت، ایک اسلام کے اوپر جمع کر کے بنایا تھا. لیکن یہی بات ان کے بیچ میں اختلاف کا ذریعہ بن گئی. اب اختلاف کا یہ جو تعصب کی وجہ تھی، اس کی ایک وہ وجہ یہ بھی ہے، مطلب اپنے اپنے فرقے کے پیچھے چلنا، اپنی اپنی سمت کا تعین کرنا. جیسے خاص طور پر آپ دیکھیں کہ تحویل قبلہ کی بات ہوئی تھی بالکل آغاز میں، تو جب یہود مدینہ نے تحویل قبلہ کے مسئلے کو جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جھگڑے کا ایک مستقل موضوع بنا لیا، تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی. اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ جو یہود ہیں وہ تو بیت المقدس کی مغرب کی سمت جو ہے وہ منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ مشرق کی سمت کو بیت المقدس کی جو ہے وہ قبلہ سمجھتے ہیں. تو یہاں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے منہ پھیر لو قبل المشرقی والمغرب، کسی خاص سمت کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے. اور یہاں پر اس آیت کو آیت بر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں پورے قرآن کے اندر جو نیکی کی تعلیمات ہیں ان کو ایک طرح سے سم اپ کر دیا گیا ہے. اور اگر ہم میں سے ہر کوئی نیکی کو کرنا چاہتا ہے، نیکی کے اس درجے پہ پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ دیکھے کہ کس آیت پر وہ کس طرح سے عمل کر رہا ہے. بر جو ہے یہ بر سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، بر، با را سے بر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خشکی یا جنگل کے معنوں میں بھی آتا ہے. تو جنگل کی جو وسعت ہے، اس کا جو اس کی کیا آپ اس کو کہیں گے کیپیسٹی ہے، تو اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہے. جنگل کے اندر چھوٹے سے چھوٹا پودا، بڑے سے بڑا پودا،
چھوٹے سے چھوٹا جانور، حشرات الارض سے لے کر بڑے سے بڑا جانور، ہر چیز پائی جاتی ہے، ہر چیز پائی جاتی ہے. تو پھر وہ نیکی ہو گئی جس میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی پائی جاتی ہے اور بڑی سے بڑی نیکی بھی پائی جاتی ہے. اور پھر انہی نیکیوں کا ذکر جو ہے یہاں پر کیا جا رہا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسم بھی ہے البر. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے بر آئے گا تو پھر اس کا مطلب ہوگا احسان کرنے والا. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے اندر احسان کیسا ہوگا؟ احسان کیسا ہوگا؟ اللہ کا احسان کیسا ہے؟ وہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا احسان کرنے والا ہے، ہر طرح کا احسان کرنے والا ہے بندے کے اوپر. بلند درجے کا. جی میں نے کہا بلند درجے کا احسان. سوری، میں نے کہا بلند درجے کا احسان اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح، ہم اللہ ہی کے احسان کی وجہ سے سروائیو کر رہے ہیں. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان ڈیزرو نہیں کرتا کچھ بھی. جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہم وہ ڈیزرو نہیں کرتے. یہ بینائی، یہ سماعت، یہ نطق، یہ جو بولنے کی صلاحیت، ہماری کون سی نیکی تھی کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کر دیا، ہمیں یہ بولنے کی صلاحیت دے دی. رزق ہو، آب و ہوا ہو، انوائرمنٹ ہو، امن ہو، سلامتی ہو، آپ کا گھر ہے، آپ کا ملک ہے، وٹ ایور ہر چیز اللہ کا ہم پر احسان ہے. ہم کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ اگر قیامت کے دن ایک نعمت اللہ کی ایک پلڑے میں ڈالی جائے اور دوسرے پلڑے میں انسان کی ساری زندگی کی عبادات بھی ڈال دی جائیں تو وہ ایک نعمت وہ ساری عبادات لے جائے گی. اتنا بھی ہم برابر سرابر نہیں اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نعمت کا شکر ہی ادا کر سکتے. ڈیزرو کرنا تو پھر بات کی بات ہے. تو لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ چند ریچولز کو سمجھ لیں کہ بس یہ نیکی ہے. نماز پڑھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج عمرہ کر لینا، شلوار ٹخنوں سے اوپر باندھ لینا، خاص رنگ کا کوئی جبہ پہن لینا، کوئی خاص رنگ کی سر کے اوپر کوئی صافہ باندھ لینا، یہ نیکی کی صرف معمولی سی وہ سمجھ لیجئے کہ کوئی حصے ہیں جس میں سے یہ رنگوں کو تو نکال ہی دے. خاص رنگ کے جو جبے ہمارے ہاں ایک بن گیا ہے، ایک اپنے اپنے فرقے کو اور اپنی اپنی جماعت کو پروموٹ کرنے کے لیے ہم نے ان کو شاعر بنا دیا. تو یہ صرف ایک معمولی حصہ ہے. نیکی تو بر ہے، بر، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی. ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لیا، یہ ہم نے 4-5 کام کر لیے، ہم بہت نیک ہو گئے. اب چاہے ہم وعدہ خلافی کریں، چاہے کسی کے ساتھ بد کلامی کریں، چاہے کسی کے ساتھ گالم گلوچ کریں، کسی کے امانت میں خیانت کریں، کسی کی غیبت کریں، کسی پر بہتان لگائیں، چوری کریں، فزیکلی چوری کریں یا امانتوں میں چوری کریں یا بجلی چوری کریں یا گیس چوری کریں یا ہم جو ہے پانی چوری کریں، خود وہ لگا کے موٹر اس طرح سے کہ باقیوں کی بھی پائپ سے پانی کھینچ لیں، ہم جو مرضی کرتے رہے، ہم بڑے نیک ہیں. تو لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے. پھر آپ کی نمازیں، روزے، حج عمرے پہ بھی کوشچن مارک لگ جائے گا. وہ بھی کیا تھا؟ واقعی وہ بھی عبادت تھی کہ نہیں تھی؟ اس کا بھی اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ کیونکہ جہاں حسنات جو ہیں سیئات کو لے جاتی ہیں، وہاں سیئات حسنات کو بھی تباہ کر دیتی ہیں. ہماری ایک برائی، جیسے آگے بھی آپ پڑھیں گے، ریاکاری کو لے لیجئے، دکھاوا ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. احسان جتانا ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے. دوسرے کو اذیت دینا سارے صدقات پہ پانی پھیر دیتا ہے. حسد کرنا ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے. تو نیکی صرف یہ نہیں ہے. ہاں نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے گا. اور اللہ پر ایمان پھر کیا ہے؟ حقیقی شعوری ایمان. محض زبان کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، یاد رکھیے. یہ اسلام ہوتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ آپ کا اسلام میں داخل ہونا ہے. یہ ایمان
اس وقت تک آپ ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترے گا جب تک ہم اسے شعوری طور پر نہیں لیں گے. اور شعوری طور پر ایمان کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت میں اللہ سب سے اوپر، اطاعت میں اللہ سب سے اوپر، اور رضیت باللہ ربا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہ ہے آمنا باللہ. جہاں اللہ کی ذات کے مقابل کوئی نہیں، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی شخصیت، کسی غیر اللہ کی محبت، کوئی حادثہ، کوئی خوشی، کوئی غمی ہمیں اللہ کی اطاعت سے باہر نہیں نکال. یہ ہے آمنا باللہ. ایمان کے بعد جب با آ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ باللہ ہے نا، ٹھیک ہے، تو ایمان کے بعد جب با آ جاتا ہے تو پھر اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ استقرار بھی آ جاتا ہے. استقرار کا مطلب کیا؟ استقامت، ٹھہراؤ. اب یہ نہیں ہے کہ ایمان ٹھیک ہے جی لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، ایک دن ایک موٹیویشنل لیکچر سن لیا، خوب اچھے سے گزار لیا دن، پھر اگلے دن وہی، پھر اسی حالت میں چلے گئے. ثبات، اور ثبات خود بخود آتا بھی نہیں ہے. پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. کیونکہ دل جو ہے نا، دل کو قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، یہ ایفیکٹ ہوتا ہے خوشی سے، غمی سے، آپ کا جو پیئر پریشر ہوتا ہے اس سے، رنج، غم، حزن، یہ ساری چیزیں دل کے اوپر آتی ہیں. تو پھر کیا ہے؟ اللہ سے ثبات مانگا جاتا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پھر ثبات مانگنا پڑتا ہے. مانگے گا کون ثبات اللہ سے؟ وہی جو کرنا چاہتا ہے، جو اس کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہتا ہے، جو سیلف پٹی میں پڑا رہے گا، خود ترسی میں پڑا رہے گا، اپنی خواہش نفس کے غلام بنا رہے گا، تو وہ اس کا لا الہ الا اللہ صرف زبان تک ہی رہے گا، پھر وہ دل میں نہیں اترے گا. تو بر کیا ہے؟ آمنا باللہ. ٹھیک ہے، ایمان، استقرار، استقامت، ثابت قدمی کے ساتھ ہر حال میں، خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اور آخرت کا مطلب جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اب یہاں پر بھی ایمان بالآخرہ ہے، یہاں پر بھی با جو ہے باللہ کے ساتھ لگا تھا، اس کے ساتھ بھی آ رہا ہے، لیکن یہاں معذوف ہے. یہ لکھنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ آئے گا نہیں، لیکن مطلب اس کا بھی وہی ہے. یعنی آخرت کے دن پر بھی وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقینی حد تک، آنکھوں دیکھے یقین کی طرح. اور آخرت کے اندر پھر آپ دیکھ لیجئے کہ موت کے وقت سے لے کر سکرات الموت سے پھر انجام کار تک، جنت جہنم میں داخلے تک، یہ سب آخرت کے مراحل سارے اس کے اندر آ جاتے. ہر ایک کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا. قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی ہے، پل صراط پہ سے گزرنا ہے، میزان کا رکھا جانا ہے، نیکی اور بدی کو ثوابہ برابر تولے جانے کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی مالکی یوم الدین ہے، وہاں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اور اللہ کا اذن کیسے پتا چلتا ہے ہمیں کہ کس کے لیے اللہ کا اذن ہوگا؟ خود قرآن ہی ایکسپلین کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے بولنے کی وہی بول سکے گا، وہ بات بھی درست کرے گا. تو اللہ کے نزدیک درست بات کیا ہے؟ حق اور سچ، نہ کہ ہمارے اپنے خود بنائے ہوئے قصے کہانیاں. تو من آمن باللہ والیوم الآخر. اب آخرت پر ایمان جو ہے وہ کیسے بر بن جاتا ہے، وہ نیکی کیسے بن جاتا ہے؟ تو جس شخص کی پرائیورٹی جو ہے وہ آخرت سنوارنا ہوگا تو پھر وہ خود بخود آخرت کی فکر میں دنیا میں نیکی ہی کرے گا اور بدی سے بچے گا. والملائکۃ والکتاب، اور یہاں پر الکتاب جو ہے اس سے مراد پھر الہامی کتابیں ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر الکتاب کے اوپر جو ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان تو آپ سب کو پتا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ اللہ کی حکم سے جو ہے وہ نظام دنیا میں
اللہ کے حکم کے ساتھ جو ہے وہ نظام چلا رہے ہیں، مختلف کام کر رہے ہیں، حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے یہ غیر مرئی مخلوق ہے، ہمیں دکھتے نہیں لیکن یہ موجود ہے۔ ضروری کیوں ہے ان کے اوپر ایمان لانا؟ ان پر ایمان لانا اس طرح سے ضروری ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تفویض کیا ہے امور کو، نہ کہ مشرکین مکہ کی طرح کہ ان کو اللہ کی بیٹیاں ہی بنا دیں۔ ٹھیک، اور پھر یہ کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کو مطلب حکم دیتے ہیں اور پھر یہ بندوں کے کام بھی آتے ہیں، جیسے بہت سارے آگے بھی آپ پڑھیں گے قرآن کی مختلف آیات کی تفسیر میں ان کے مختلف کام آئیں گے فرشتوں کے۔ والکتاب، اور کتاب پر ایمان، اور کتاب پر ایمان بھی پھر کیسا؟ شعوری ایمان، ٹھیک ہے، جو کچھ کتاب میں ہیں سارے کے سارے پر ایمان، یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، نہیں، بلکہ کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پوری کی پوری کتاب پر ایمان لانا۔ یہ نہیں کہ جو چیز بس میرے فرقے کو سپورٹ کر رہی ہے میں بس اسی کے نعرے لگاتا رہوں، اس کے بعد آگے پیچھے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، یا یہ کہ جو میرا دل چاہتا ہے وہ تو میں کام کروں، جو مجھے نہیں پسند، جو معاشرے کی ایک عام چلن کی سے موافقت نہیں کر رہا، جو بظاہر مجھے میری دنیا کو کے بیچ میں ایک ریسٹرین نظر آ رہا ہے، میں اس کو چھوڑ دوں۔ نہیں، کتاب پر ایمان کیا ہے؟ پوری کی پوری کتاب پر ایمان لانا۔ اور ایمان پھر صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہوگا، وہ تو ہم سارے ہی کہتے ہیں۔ پھر ایمان کیا ہے؟ استقرار کے ساتھ، اس کے ساتھ بار ہے نا، یہ جو آمنہ بی ہے نا، تو یہ بی سب کے ساتھ آ رہا ہے جن پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، نبیین پر بھی، کتاب پر بھی، فرشتوں پر بھی، یوم آخرت پر بھی، تو استقرار کے ساتھ۔ تو جب کتاب پر استقرار کے ساتھ ایمان ہوگا تو وہ پھر کیسا ایمان ہوگا؟ انسان ہر وقت اس چیز کے لیے کانشیس ہوگا کہ اس نے وہ جو بھی کرنے لگا ہے، وہ جو بھی معاملہ ہے، وہ اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ کیا وہ قرآن کی ٹیچنگ کے اکارڈنگ ہے؟ کیا میں اللہ کی فرما برداری کر رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ والنبیین، اور تمام نبیوں پر، اور نبیوں پر بھی کیا ہے ایمان لانا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خاص طور پر جو آخری نبی ہیں، اور دیگر انبیاء پر بھی، کہ یہ سب اللہ کے بندے اور رسول، ان میں سے کوئی خدا نہیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو انہوں نے خدا بنا لیا، نہیں، وہ بھی اللہ کے بندے اور رسول۔ ہر نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا، انسانوں کو ہی انسانوں میں نبی بنا کے بھیجا ہے، وہ کوئی نوری مخلوق نہیں تھی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے جس حیثیت میں، جن رتبوں کے ساتھ، جن عزت اور تکریم کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے، اور جس طرح ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا نا، آگے آپ پڑھیں گے سوری پچھلے پارے میں آپ اینڈ پہ پڑھ کے آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم یہودی یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے، کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیم جو ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ درست طریقہ ہے، وما کان من المشرکین۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ میں آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں، سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اسی طرح ایمان لانا، نہ اس کو بڑھانا نہ اس کو گھٹانا۔ یہ ہے پھر آمنہ بن نبیین ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نبی کے ساتھ بھی یعنی استقرار کے ساتھ، شعور کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ چند سنتیں لے لیں، چند ظاہری سنتیں لے لیں اور باطنی سنتیں چھوڑ دیں، پورے کا پورا دین لینا۔ یہ جو یہاں سے یہاں تک آ رہا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ پورے کا پورا آپ کی ایمانیات ہیں، پورے کا پورا ایمانیات کو لینا۔ اور کیسے لینا؟ شعوری ایمان، جیسے سورہ نساء کی آیت کو میں اکثر آپ کے ساتھ کوٹ کرتی ہوں، غالباً 166 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، شعوری ایمان لاؤ گے تو فائدہ دے گا۔ دیکھیں
ایک ایمان ہے جو ذرے برابر آپ کے دل میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی وقت زندگی میں انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے اور اس کے بعد اس نے اس پر عمل نہیں کیا، تو یہ ذرے برابر ایمان یہ فائدہ تو دے گا کہ الٹیمیٹلی انسان جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. لیکن جو فوز المبین ہے کہ انسان جنت میں داخل کر دیا جائے آگ سے بچا کر، وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کی زندگی شعوری ایمان پر نہ گزرے. ہاں کمی بیشی ہو جاتی ہے، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، صغیرہ بھی ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم دیا ہے، استغفار کرنے کا، اور وہ بھی کیسی؟ توبۃ النصوح. کھیل نہ بنا لیں ہم استغفار کو. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دے وہ مال اس کی محبت میں. یہاں پر مال کی بات ہوئی کیونکہ ایمان کے بعد ہے. آپ دیکھیں گے ایمان کا جہاں بھی ذکر آتا ہے، جنت میں جانے والوں کا ذکر آتا ہے، وہاں آمنوا وعملوا الصالحات آتا ہے. ایمان لانا اور نیک عمل کرنا، دونوں چیزیں جنت میں لے جانے کے لیے ضروری ہیں. بر بھی تبھی پوری ہوتی ہے جب ایمان بھی مکمل ہوگا اور پھر عمل صالح بھی آئیں گے. اور عمل صالح کو یہاں پر تھوڑا سا الیبوریٹ کر کے بتایا گیا، جس میں سب سے پہلے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ والی بات آ گئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. اور حب ہی میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ اللہ کی محبت کی طرف بھی لے کے جاتی ہے، جیسے سورہ دہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وہ مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں. اور پھر انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم تم سے کسی قسم کی کا اجر نہیں چاہتے، کسی قسم کی اجر کی ہم تم سے توقع نہیں رکھتے. سورہ دہر میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ بے شک ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کسی قسم کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. تو ہا کی ضمیر یہاں پر اللہ کی طرف بھی ہے جیسے، اور پھر ہا کی ضمیر جو ہے وہ مال کی طرف بھی آتی ہے، جیسے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں ہی آتا نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو مال سے یہ چیزوں سے بندے کو محبت ہوتی ہے، تو تم اس وقت تک بر کو پا نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی وہ اس چیز میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. پھر اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے سورہ حشر میں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ کے راستے میں وہ احسار کرتے ہیں اپنے نفسوں پر، دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں حالانکہ ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. خود ان کو اس چیز کی محبت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کی خاطر دوسروں پر احسار کرتے ہیں، دوسروں کو وہ چیز دے دیتے ہیں. اور مال کی طرف اس کا جو ضمیر ہے اس کی ایک اور بھی آتی ہے اس میں قرآن کریم میں ایک دلیل، اور وہ کیا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال کو جمع کرنے کی محبت رکھتے ہو، صرف مال سے محبت ہی نہیں بلکہ اس کو جمع کر کر کے رکھنا بھی. تو وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت میں یا اللہ کی محبت کے باوجود مال کی محبت کے باوجود اللہ کی محبت میں اپنے مال کو دوسروں کو دینا. اور کس کو دینا؟ سب سے پہلے ذوی القربا، رشتہ داروں کو. یہاں مطلقاً ذوی القربا کہا گیا ہے، مسکین رشتہ دار کی بات نہیں ہوئی. تو یاد رکھیے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے آپ کے مال میں، اگرچہ کہ وہ مسکین اور یتیم نہ ہو، مطلب وہ رشتہ دار ہیں تو اب ان کے ساتھ بھی لین دین کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ تحادو تحابو، تم تحفہ دو اور آپس میں ایک دوسرے سے تمہارے اندر محبت بڑھے گی، تحفہ دینا رشتہ داروں میں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے
جو اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے. 1 دینار وہ ہے جو کسی مسکین کو دیا جاتا ہے, اور 1 دینار وہ ہے جو قرابت دار کو دیا جاتا ہے. یہ سب سے بہترین ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رشتہ داروں کے اندر آپس میں اسٹرانگ ریلیشن شپ پیدا ہوتے ہیں, محبت پیدا ہوتی ہے, اور ایک اسٹرانگ جو آپ کا ریلیشن ہے یہ آپ کے دماغ کو جو ہے نا وہ امن دیتا ہے. جب آپ کا ذہن جب آپ کو پیس آف مائنڈ ملتا ہے تو پھر آپ بہترین طریقے سے کام کر سکتے ہیں. بہترین مطلب آپ دین کا کام, عبادات, سب کچھ فوکس ہو کے کر سکتے ہیں, بنسبت اس کے کہ جب آپ کے اپنے ہی قریبی رشتہ دار آپ کی جڑیں کاٹنے پہ لگے ہوں. اور ٹاکسک جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو ہر حال میں برا کرتے ہیں, ان کا ذکر نہیں میں کری. عموماً جو ہیں جب آپ تحفہ دیتے, جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ تحادو تحابو, تحفے کا لین دین آپس میں تمہارے اندر محبت پیدا کرے گا. اور اسی طرح ترمذی کی روایت ہے کہ مسکین پر کیا گیا صدقہ صرف ایک صدقہ ہے, اور قرابت دار مسکین کو دینے سے دوہرا اجر ہے. ٹھیک ہے, اور جس میں ایک صدقہ کا اجر ہوگا اور ایک صلہ رحمی کا اجر ہوگا. پھر اسی طرح ایک مثال ملتی ہے انصار میں سے. ابو طلحہ جو تھے ان کے بہت سارے باغات تھے, تو ان کا ایک باغ تھا بیرحا نام کا, اور جو ان کو بہت ہی پسند تھا, اور بالکل مسجد نبوی کے جو ہے وہ سامنے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے تھے, میٹھا پانی وہاں پر جو کنواں تھا اس میں سے پیتے تھے. تو جب انہوں نے سنا آیت لن تنالوا البر سورہ آل عمران کی, تو انہوں نے وہ بیرحا کا کنواں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو. تو حضرت ابو طلحہ نے اس باغ کو جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دیا. یعنی یہ وہ رشتے ہوتے ہیں جس میں عموماً لاگت بازی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ایک ٹسل چل رہی ہوتی ہے, تو انہی کو دینے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ رشتے داروں پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے, اور اس میں پھر بیلنس رکھنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ بعض اوقات ہم رشتہ داروں پر تو خرچ کرتے ہیں, اور رشتہ داروں میں بھی پھر ان پر خرچ کرتے ہیں جہاں سے ہمیں ریٹرن ملنے کی توقع زیادہ ہوتی. تو ریٹرن کو نہیں دیکھنا. ٹھیک ہے, آپ نے دینا ہے تحفہ اس نیت سے کہ اس سے آپ کے رشتے جو ہیں صلہ رحمی جو ہے وہ ہوگی اور رشتے اسٹرانگ ہوں گے. لیکن اگر آپ کے رشتہ داروں میں ہی مسکین ہیں تو پھر پریفر آپ کریں گے مساکین کو. ٹھیک, اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. عام طور پر ہم باہر تو خرچ کرتے ہیں, جو غیر ہوتے ہیں مساکین یا یتیم ان پر تو ہم خرچ کرتے ہیں, لیکن جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کے اوپر خرچ کرتے ہوئے ہم دل تنگ ہوتے ہیں. اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو عقبہ کہا ہے, یعنی گھاٹی چڑھنے کا کہا ہے. جیسے اللہ اس میں آتا ہے نا سورہ بلد میں کہ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ. رشتہ دار یتیم پر خرچ کرنا. اور پھر یہ جو مال خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ نہیں کہ جب آپ کے پاس ابنڈنس ہے تو آپ خرچ کر رہے ہیں. بر کیا ہے؟ ہر چھوٹی بڑی نیکی ہر حال میں خرچ کرنا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تو اپنی صحت اور مال کی محبت کی حالت میں اللہ کے نام پر دے, باوجود یہ کہ مال کی کمی کا اندیشہ ہو اور زیادتی کی رغبت بھی ہو. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحت میں اور مال کی چاہت کی حالت میں فقیری سے ڈرتے ہوئے اور امیری کی خواہش رکھنے کے باوجود مال دوسروں کو دینا. ٹھیک ہے, تو کسی بھی حالت میں آپ ہیں, آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس میں سے آپ اللہ کی راہ میں دوسروں پر خرچ کریں, رشتہ داروں پر اور پھر مساکین پر اور یتیموں پر. اور یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ چھوٹا بچہ ہے جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ غریب ہی ہو, غریب ہے بدرجہ اولا اس کے اوپر زیادہ خرچ کرنا ہے, لیکن اگر یہ بچہ یتیم ہے اور امیر ہے, مطلب اس کا باپ اس کے لیے کچھ وہ چھوڑ کے بھی گیا ہے, تب بھی اس یتیم کے اوپر اس کی دلجوئی کے لیے خرچ کرنا. آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں جو یتیم ہو جاتے ہیں بچے, ان کے لیے تحائف لے کے جانا. یہ نہیں سوچنا کہ ان کے باپ نے تو بڑا چھوڑا ان کے پاس کے لیے اور میرے پاس تو ہے نہیں, اس لیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے یتیم پر خرچ کرنا, ان کے لیے تحائف لے کے جانا, ان کی پرورش میں ان کی سرپرستی میں ان کے ساتھ محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا.
چچا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے، خالہ ماں کی قائم مقام ہوتی ہے. یہ اللہ نے رشتے اسی لیے بنائے ہوئے، اور ان رشتوں کو اپنی زندگی میں اسی لیے اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے جانے کے بعد جو ہے یہی رشتے ہوتے ہیں جو آپ کے چھوٹے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں اور احسن طریقے سے سنبھال سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر مسکین کون ہے؟ مسکین کے بارے میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو مانگتے پھرتے ہوں اور ایک کھجور دو کھجور یا ایک دو لقمے روٹی کے لے جاتے ہوں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں، اور یہ کہ وہ اپنی حالت ایسی بنائیں جس سے لوگوں کو علم ہو جائے اور وہ انہیں کچھ دے دیں، جسے آپ عرف عام میں سفید پوش لوگ کہتے ہیں. سفید پوش لوگ، ٹھیک ہے. کوشش کر کے ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو. اور یہ کب ہوگا؟ یہ تبھی ہوگا جب ہم لوگوں سے میل جول رکھیں گے، جب ہم ان سے ملیں گے کسی نہ کسی طریقے سے. فی زمانہ ایک طریقہ یہ چل نکلا ہے کہ پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا، تو تھوڑا میل جول رکھنا، سلام دعا رکھنا، کوئی اس طرح کے. آج کل تو یہ بھی بہت آسان ہو گیا کہ آپ اپنے کچھ محلے کے آپس میں خواتین کے کچھ گروپس بنا سکتے ہیں، واٹس ایپ گروپس بنا سکتے ہیں. اس کے اندر بجائے فارورڈڈ میسج بھیجنے کے ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لینا، ایک دوسرے کا تو پتہ لگ جاتا ہے فلاں بیمار ہے تو اس کی جا کے عیادت کر کے آنا. اور اسی طریقے سے پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا جب جیسے جیسے آپ ملیں گے لوگوں سے کہ کتنے لوگ جو ہیں آپ کے ارد گرد وہ صرف سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں اور ان کی جو تندرستی ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے. تو مسکین اصل میں سین کاف نون سے نکلا ہے، اور سکنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ایسا شخص جس کی تندرستی اسے کسی خاص معاملے میں ساکن کر دیتی ہے، یعنی اس کو کام نہیں وہ کر پاتا. مثلا ایک شخص جو ہے وہ جاب کرے، آپ کے سامنے روز وہ گھر سے نکلتا ہے، موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، اچھا ویل ڈریس ہے، آپ کہتے ہیں جو بندہ روزگار پہ لگا ہوا ہے جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی کچھ ضروریات پوری کر پا رہا ہو اور بجلی کا بل زیادہ آ گیا اس مہینے، اتنا زیادہ آ گیا. ہم سب کے عام سے مسائل ہیں کہ وہ بچے کی فیس نہیں دے پایا اس مہینے کی یا 2 مہینے کی، تو اس کے بچے کا نام اسکول سے کٹ گیا ہے. اب بظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک ویل ڈریس بندہ ہے، 9 to 5 جاب کر رہا ہے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک لوگ ہیں، اور بظاہر وہ ظاہر عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے وہ بھی نہیں کرتے، شو بھی نہیں کرنا چاہتے. جیسے بھی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ وہ اپنا ایسا حلیہ نہیں بنا کے رکھتے کہ لوگ ان کے اوپر ترس کھائیں، بلکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو ایسے میں پھر اس طرح مدد کرنا کہ دایاں ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ مسلم معاشرے کا حسن ہے. یہی وہ بنیادی چیز ہے جس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر وہ ویلفیئر اسٹیٹ سامنے آتی ہے جس سے جو کہ اسلام کا مطلوب ہے، جس میں آپ پھر صدقہ لے کے نکلتے ہیں تو لینے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ جو سرکولیشن آف منی ہے یہ تبھی پاسبل ہوتی ہے جب ہم فرض صدقات کے ساتھ ساتھ، فرض صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ، تو نفلی صدقات بھی دیں. اور نفلی صدقات میں پھر ہم رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر، سائل. اور سائل کون ہوگا پھر؟ جو سوال کر کے مانگ لیتا ہے، یعنی زبان قال سے مانگتا ہے خود، یا پھر زبان حال سے سوال کر رہے ہیں. ایک شخص آپ کے سامنے ہے اور مثلا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے اکثر پھیری والے گزرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بزرگ آدمی ہے اور وہ پھیری لے کے روز گزرتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی خاص سبزی نہیں ہے اور وہ بالکل مطلب مرجھا گئی ہے، کوئی اس سے خرید نہیں رہا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ شخص گھر میں بہت بڑا بینک بیلنس رکھے ہوئے ہے؟ وہ کیوں اس بڑھاپے میں یہ ریڑھی کھینچتا پھر رہا ہے گرمی میں، سخت گرمی میں؟ اس کو ضرورت ہے لیکن وہ زبان سے نہیں مانگ رہا، اس کی غیرت اس کو اجازت نہیں دے رہی، وہ زبان حال سے بول رہا ہے. کبھی پوچھ کے تو دیکھیں، کبھی بات کر کے دیکھیں. آپ کے گھر کے مردوں میں اتنا ہونا چاہیے کہ وہ بات کر کے پوچھیں کیا مسائل ہیں ان کے گھر کے، کہیں کس طرح آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان سے بغیر بھاؤ تاؤ کیے وہ باسی سبزی لے لیں. بے شک آپ نہ پکائیں، گھر میں کسی بکری کو کسی اور چیز کو ڈال دیں یا اپنی کیاری میں اس کو کھود کے دبا دیں، کھاد بن جائے گی. لیکن وہ خرید لیں ان سے، اور ان سے بھاؤ تاؤ کیے بغیر خرید لیں، تھوڑے زیادہ اوپر پیسے دے دیں، وہ آپ کا احسان ہو جائے گا. لیکن ہم لوگ کوشش ہی نہیں کرتے نا.
हजारों के शॉपिंग करके हम आ जाते हैं, और जो वो बाहर एक छोटा सा फट्टा लगा के एक बुजुर्ग आदमी बैठा होता है, उससे हम 10 रुपए की भी बहस करना शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें, ये बिर है जहां आपको नेकी करने का मौका मिल रहा है। जो मांग रहा है अल्लाह के नाम पे, उसको भी कुछ दे दे। ठीक है, पेशावर फकीरों को की हौसला सीखनी करनी चाहिए, लेकिन जब कोई अल्लाह के नाम पे मांगता है ना, तो मैं ये कहा करती हूँ अमूमन कि फिर आपको कोई खाने की चीज दे दें। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मसलन आपको टॉफी है, बिस्किट का पैकेट है, और फिर भी अगर वो इसरार करता है कि नहीं जी मुझे रुपए ही दिए जाएं, तो फिर आप एक अच्छी बात, वक़ौल मारूफ, एक अच्छी भली बात कह दें, उसको दुआ दे दें, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी करे, अल्लाह तुम्हें भी हिदायत दे, वगैरह वगैरह। साथ में कुछ आपको बिस्किट का पैकेट, टिक्की पैक, कुछ इस तरह की चीजें रख लें अपने पास, खास तौर पे इस मकसद के लिए रखें कि ये हमने देना है। फिर इसी तरह आप देखिए वफिर रिकाब, और गर्दनें छुड़ाने में, और फिर रिकाब में गर्दन छुड़ाने में फिर जो है वो आ जाएगा आपका जिसे आप गुलाम, ठीक है, गुलाम की आजादी। फिर इसी तरह अगवा बराए तावान के लिए, क्योंकि इंसान की जान की एक वैल्यू है उस माल में। अब मसलन अगर जैसे आपने सुना होगा एक बोट थी, इसी तरह वो गई थी वहां पर, मुझे याद नहीं किस इलाके में, तो पाकिस्तान के भी कुछ लोग थे उसके अंदर, तो वो जो होते हैं पायरेट्स होते हैं, उन्होंने उसको बोट पर हमला कर दिया, पायरेट्स ने उनको बना लिया, मगवी बना लिया, अगवा कर लिया उनको। तो फिर उनके लिए फंडिंग की गई थी, क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट थी, तो वो फंड जो आप देंगे किसी तावान में किसी अगवाकार से छुड़ाने के लिए, वो भी आपका इसी मद में आएगा, वफिर रिकाब की। ठीक है, अब उसको पकड़ना उस अगवाकार को, वो जाहिर है पुलिस का काम है या फोर्सेस का काम है, वो आप तो नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे अगवा बराए तावान में तावान देना है, मुझे इतनी रकम की जरूरत है, उसमें मेरी हेल्प करें, तो वो अगर आप देंगे तो वो इसी मद में आएगा। फिर इसी तरह कर्जदार का कर्ज उतारना, कर्ज की अदायगी के लिए अगर कोई आपसे मांगता है तो उसका कर्ज अदा करना जो है वो भी इसी मद में आएगा, वह फिर रिकाब की। ठीक है, वह अकामत सलाता व आतुज़ ज़का, और नमाज को कायम करना और जक़ात देना। और जक़ात फिर आप देखिए कि जहां पीछे नकली सदकात की बात आई है, यहाँ पर फर्ज सदके की बात आई, और जक़ात जो है उसके मसारिफ सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में जो है वो वाजे कर दिए गए हैं। और वो कौन से हैं? वो फिर फुकरा हैं, मसाकीन हैं, आमिलीन ज़कात हैं, मुअल्लफ़तिल क़ुलूब हैं, इसी तरह गुलाम की गर्दन छुड़ाना, फिर गारिमीन है यानी कर्जदार, अल्लाह की राह में अल्लाह के दीन के काम में, वब्न सबील है यानी मुसाफिर। इन सब पर ये जो है आपके फर्ज सदका जो है ज़कात की लगती है। फिर इसी तरह ज़कात जो है वो किसको नहीं दी जा सकती? तो जिसके आप कफील होते हैं ना, जिसकी कफालत आपके जिम्मा है, वालिदैन, औलाद, बीवी, या वो कमसिन बहन भाई जिनकी आप कफालत करें, तो उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। और आप यहां देखें कि सदका नफली भी करना है और फर्ज भी करना है। और इस्लाम जो है ये जो इतना देने पे जोर देता है ना, तो ये असल में हमें हमारी सेल्फ सेंटर्ड जो हम हो जाते हैं ना, बिल्कुल मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा 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 बस मैं पहले अपना मैं पूरा कर लूं, तो उससे हमें निकालता है। वो आपको सेल्फ सेंटर्ड नहीं बनाता, बल्कि वो आपको पूरे माशरे को साथ लेकर चलने का कहता है। देखिए आप अब जब देंगे ना, तो आप अगर जब रिश्तेदारों को देते हैं तो रिश्तेदारों को देंगे या माशरे के अंदर मिस्कीन और यतीम को देंगे, तो जो एक डिफरेंस है, जो अल्लाह ने तफावत रखा है माल के मामले में आपके बीच में, जो कमतर लोग हैं उनके अंदर जो हसद और रकाबत पैदा होती है, जो एहसास कमतरी पैदा होती है, जो एक दुश्मनी पैदा होती है उन लोगों से जिनके पास ज्यादा माल है, वो खत्म होगा। उल्फत पैदा होगी माशरे के अंदर, लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में उल्फत पैदा होगी। एंड सेकेंड, खुशहाली आएगी, यानी सर्कुलेशन ऑफ मनी जब होगी तो जाहिर है उससे माशरे के अंदर जो है वो खुशहाली आएगी। इसी तरह जब जो ज़कात है, अगर हम उसके लुग़वी मानों में उसको लेंगे, तो ऐसा शख्स जो है वो फिर अपने आप को, यानी ज़कात मानी तज़किया है ना, तो कद अफलाहा मन ज़क्काहा, कद अफलाहा मन ज़क्काहा, फलाह पा गया वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। तो अपनी नफ्स को पाक करना, अपने इखलाकियात को पाक करना, अपने आप को रजील इखलाक से पाक साफ करना। फिर इसी तरह सूरह नाज़ियात में आता है, हल लका इला अन तज़क्का,
کہ میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں اور اس چیز کی طرف رہنمائی کروں جو تمہارا تزکیہ کر دے، تمہیں شرک سے پاک کر دے، تمہاری جو تکبر ہے اس سے پاک کر دے. تو دونوں طرح کا تزکیہ ضروری ہے. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ یہاں تک ہم روکتے ہیں آج کا لیسن. انشاءاللہ اس آیت کو، یہ بہت زیادہ ڈسکرپشن چاہتی ہے یہ آیت، وقت ہمارا محدود تھا تو اب کے کلاس کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہم اس کو کل بھی یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.